الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ محترم دوستو بزرگوں، قرآن مجید کی ایک آیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک جامع حدیث میں نے تلاوت کی۔ قرآن مجید کی آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے والے دن، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن انسان کو نہ اپنا مال کام آئے گا نہ اپنے بیٹے کام آئیں گے۔ ہر انسان کو دو چیزوں پہ بڑی امید ہوتی ہے اور دو چیزوں ہی پر انسان جو ہے اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، گھمنڈ اور غرور کے بول بولتا ہے۔ ایک تو مال، جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر جیسے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ سیدھی ٹوپی بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ مال کے اندر ایک نشہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کے اندر جتنی بھی عزت والی چیزیں ہیں اس کے اندر ایک نشہ ہوتا ہے۔ علم کے اندر نشہ ہے، مال کے اندر نشہ ہے، عہدے کے اندر نشہ ہے۔ تو اسی طرح سے مال کا نشہ بھی بہت زبردست نشہ ہے۔ انسان کے کھیسے میں، پاکٹ کے اندر اگر زیادہ پیسے آ گئے تو اس وقت اس کا نشہ جو ہوتا ہے وہ، اگر انسان کا دل نہیں بنا تو پھر وہ غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی گندگی ہے دل کی کہ اپنے پاس مال آ جائے اور پھر کسی غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ علماء نے اس کو بدنگاہی میں شمار کیا ہے۔ جیسے کسی عورت کو بری نگاہ ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے کسی غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کو بھی بدنگاہی میں شمار کیا ہے۔ اس سے بھی جو ہے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت والے دن انسان کا نہ مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد۔ بنون کہا بیٹے۔ لڑکیوں کے اوپر گھمنڈ نہیں ہوتا، لڑکوں کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے 4 لڑکیاں دی، 3 لڑکیاں دی تو اس کو اتنا زیادہ تکبر نہیں ہوگا، اس کے اندر تو نرمی ہوگی۔ لیکن اللہ نے کسی کو 6 لڑکے دے دیے، 5 لڑکے دے دیے، اب وہ باپ سینہ تانے گا میرے تو بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے یہاں پر بیٹوں کا ذکر کیا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت والے دن تمہارا نہ مال کام آئے گا نہ تمہارا بیٹے کام آئیں گے۔ تو کیا کام آئے گا میرے اللہ؟ اللہ سے پوچھیں اے اللہ پھر کام کیا آئے گا؟ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، تم دنیا میں جو ہے نادار بن گئے تو پھر مال کام آتا ہے، بیٹے کام آتے ہیں، اب تو بیٹے بھی کام نہیں آتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ایک صحیح سالم اگر انسان دل لے کر آیا۔ صحیح سالم دل کس کو کہتے ہیں؟ صحیح سالم دل اس کو کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر شرک کی گندگی نہ ہو، صرف اللہ ہی اللہ ہو، شرک کی گندگی سے پاک صاف دل ہو، اس دل کو صحیح سالم دل کہتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کا مختصر خلاصہ و مفہوم یہ نکلا کہ قیامت والے دن جو ہے جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کریں گے، اس وقت ہر انسان محتاج ہوگا اللہ کا کہ آج میری کوئی نیکی کام آ جائے۔ ایک طرف جنت ہوگی، دوسری طرف جہنم ہوگی، انسان کی پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سچویشن میں
نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، کام آئے گا تو صرف صحیح سالم دل کام آئے گا. اتی اللہ، جو صحیح و سالم دل لے کر آیا. دوسری جو میں نے حدیث تلاوت کی، اب حدیث کی طرف آئیں. حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کی درستگی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اتنی پیاری یہ حدیث ہے، اتنی جامع حدیث ہے کہ انسان اس حدیث کو اوپر غور فکر کر لے تو انسان کی پوری زندگی سدھر جائے گی. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر کے نبی، غریب کے نبی، پڑھے لکھے کے نبی، دیہاتی کے نبی. اس لیے آپ کی جو باتیں ہوتی تھی وہ ان پڑھ سے ان پڑھ دیہاتی کی بھی سمجھ میں آ جائے، ایسی باتیں ہوتی تھی. جیسا صاف پانی ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، صاف پانی، اسی طرح ہر نبی کی ہر بات اتنی آسان ہوتی تھی. جس طرح پانی ملنا آسان ہوتا ہے، ایسی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جاتی تھی. آپ نے فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. جب وہ صحیح ہو گیا تو اس کا دیکھنا صحیح ہو گیا، اس کا پکڑنا صحیح ہو گیا، اس کا سوچنا صحیح ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر بگاڑ آ گیا تو پھر پورا انسان کا جسم بگڑ جاتا ہے، اس کی سوچ بگڑ جاتی ہے. الا، عربی میں الا اس وقت کہا جاتا ہے جیسے اپنے اے سوتا کہ نہیں، او سنو، جیسا کسی کو باخبر کرنے کے لیے. یا سڑک چھاپ زبان جو میں نے استعمال کی، یہ سڑک چھاپ زبان ہے کہ سنتا کہ نہیں، جگہ مہذب زبان میں کہو بھائی سنیے. تو اس طرح سے عربی کے اندر یوں کہا جاتا ہے الا، سنو سنو سنو. وہی القلب، وہ جو ہے گوشت کا لوتھڑا وہ دل ہے. ان فی الجسد لمضغہ، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو گیا انسان کا پورا جسم صحیح ہو گیا. اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر بگاڑ آ گیا تو انسان کا پورا جسم جو ہے بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ جو ہے تمہارے اندر دل ہے. دل کہتے ہیں نا کہ دل سدھر گیا تو سب سدھر گیا. جس کا دل سدھرا اس کی آنکھیں سدھری، جس کا دل سدھرا اس کے کانوں کا سننا سدھرا، جس کا دل سدھرا اس کی سوچ سدھری، جس کا دل سدھرا اس کی آنکھوں کا دیکھنا سدھرا، جس کا دل سدھرا اس کا پورا انسان کا جسم صحیح ہو جاتا ہے. دل بنا انسان بنا، دل بنا انسان بنا تو پھر محلہ بنا، فیملی بنی. دل بنا تو پھر پورا سماج بنتا ہے، دل بنا تو پھر پورا ایک شہر بنتا ہے، دل بنا تو پھر پورا ایک شہر بنتا ہے، پھر ملک بنتا ہے. اچھی سوچ کریٹ ہوتی ہے، اچھی سوچ بنتی ہے. لیکن جب دل بگڑتا ہے تو اس کے آنکھوں کا دیکھنا بگڑتا ہے، دل بگڑتا ہے کانوں کا سننا بگڑتا ہے، دل بگڑتا ہے سوچنا سمجھنا بگڑتا ہے، دل بگڑتا ہے تو پھر پورا انسان کا جسم بگڑ جاتا ہے، اس کا چلنا بگڑتا ہے، اس کا پکڑنا بگڑتا ہے، پھر محلہ بگڑتا ہے، پھر شہر بگڑتا ہے، سماج بگڑتا ہے، پھر پورا ملک بگڑتا ہے، عالم بگڑتا ہے. دل کے بننے سے بنتا ہے انسان، دل کے بگڑنے سے بگڑتا ہے انسان. اگر انسان کے دل کے اندر درد نہ ہو تو پھر وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں رہتا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، مولانا احمد لاٹ صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر 4 طرح کے جانور ہوتے ہیں. ایک جانور وہ ہوتا ہے جو صرف اپنا پیٹ پالنا جانتا ہے، بازو والے کو بھوکا ہے کیا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جیسے بکری، آپ گھر میں 2 بکری کو لاؤ تو ایک بکری پیٹ بھر کے کھا لے گی، اس کے سامنے بازو والی بکری بھوکی ہے، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں. یہ جتنے چوپائے ہیں، بکری، گھیٹا،
یہ اس طرح کے جانور ہیں. اس سے اوپر کے جانور حیوانات، پھاڑ کھانے والے جانور جو دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، جیسے سینہ ہے، چیتا ہے، جنگلی جانور ہے، بھیڑیا ہے. اور پھر بعض جانور ایسے ہوتے ہیں اس سے اوپر کہ اپنا کچھ نقصان نہ ہو، اپنا پیٹ نہیں بھرتا، پھر بھی دوسرے کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہوتا ہے. جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ ایسے جانور ہیں کہ انسان کو ڈسنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں. بچھو انسان کو ڈستا ہے، بچھو کا پیٹ نہیں بھرتا. ہمارے حضرت یوں فرماتے تھے آج دنیا کے اندر ایسے ہی انسان جانور سے بدتر ہو چکے ہیں. آج ایسے انسانوں سے دنیا بھری پڑی ہے، ہر محلے میں ایسے انسان موجود ہیں. پہلی کوالٹی کہ اپنا پیٹ بھر جائے، پڑوسی بھوکا ہے اس کو کوئی سروکار نہیں. اگر انسان بگڑتا ہے، دل بگڑتا ہے، تو پھر انسان اس درجے پر آتا ہے. پھر اس کے اوپر کا درجہ کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے انسان کا نقصان کر ڈالنا، یہ اس جانور کی کیٹیگری میں آتا ہے. جیسے پھاڑ کھانے والے جانور، کسی کا نقصان کر کے اپنا جو ہے پیٹ بھرنا، اپنا نفع سوچنا، یہ وہ پھاڑ کھانے والے جانوروں کی لسٹ میں آتے ہیں. تیسرا، دنیا میں بعض انسان ایسے ہیں کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچانے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن نقصان پہنچاتے ہیں. کسی کا نقصان پہنچانے میں اپنا کوئی فائدہ نہیں، تو کہ یہ دنیا، یہ بھلے چاہے وہ گوری چمڑی کے ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حضرت کے الفاظ ہیں کہ بھلے چاہے وہ گوری چمڑی کے ہوں، بھلے چاہے وہ انسانوں کے کھال میں لپٹے ہوئے ہوں، لیکن وہ بچھو اور سانپ سے زیادہ برے ہیں جو دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، چاہے اپنا فائدہ ہو کہ نہ ہو. آج دنیا کے اندر ایسے کئی انسان ہیں جس سے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے میں جیسے کہ ان کو مزہ آتا ہے. جب دل بگڑتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب دل بگڑتا ہے تو پھر پوری انسانیت بگڑ جاتی ہے. اور اذا صلحت، جب دل سدھرتا ہے تو پھر پوری انسانیت سدھر جاتی ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں آ کر دل کے اوپر محنت کرتے تھے. ان کی محنت کا میدان انسان کے دل تھے، آنکھوں کے اوپر محنت نہیں کرتے تھے. وہ جانتے تھے آنکھیں آٹومیٹک صحیح ہو جائے گی. جب دل کے اندر اللہ کا غیر بھرا پڑا ہے، اگر اس اللہ کے غیر کو دل کے اندر سے نکالنا اور پھر اس کے اندر اللہ ڈالنا، جب اللہ دل کے اندر آ جائے گا تو پھر جو ہے آٹومیٹک ان کی آنکھیں صحیح ہو جائے گی. آج ہم بھی اگر اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں تو کتنا اللہ کا غیر دل کے اندر موجود ہے. اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اللہ کا غیر ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر تیرا پیٹ حرام سے خالی ہے، اگر تیرا پیٹ حرام سے خالی ہے اور دل غیر اللہ سے خالی ہے تو تیری ہر رات شب قدر ہے، اور ہر دن جو ہے، ہر دن رمضان کا دن ہے، ہر دن یوم عرفہ کا دن ہے، ہر دن یوم عاشورہ کا دن ہے. اگر تیرا دل جو ہے، تیرا پیٹ حرام سے خالی، دل غیر سے خالی، غیر اللہ کی محبت سے، غیر اللہ سے اگر تیرا دل خالی ہے، یعنی پھر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے. محنت کر کے انسان کو، ہم کو جو ہے اس حد تک ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس محنت کے اوپر ڈالا تھا کہ انسان اپنے دل کے اوپر محنت کرے. محنت سے انسان ایسا سونے سے زیادہ چمکدار انسان بن جاتا ہے. جیسے صحابہ کرام ایک نمبر کی جڑ قوم تھی، اتنی جڑ قوم آج تک نہیں آئی، ایسی جڑ قوم تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مجمع دیا، ایسی جڑ قوم، اسی قوم کو ایسی جو ہے پھر انسان بنائے کہ ہم نے دیکھا. علماء کرام فرماتے آج تک دھرتی کے اوپر ایسے عیسائی کرنے والے نہیں آئے کہ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، جہاں کنی کا وقت ہے،
کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو غزوہ تھا اور جنگ تھی، آخری وقت میرے بھائی کا چل رہا تھا، پانی پلانے کے لیے گئے تو بھائی نے کہا، جیسے ہی پانی پینے کے لیے منہ کھولا، وہ سگائی تھی، سگائی کو ادھر کری تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ بازو والے کی آواز آئی، الماء الماء، پانی پانی، وہ بھی سسک رہے تھے پانی سے۔ آخری وقت ہے، دیکھو یہ پانی پینے کا آخری جاں کنی کی حالت ہے، لیکن اس آخری وقت میں بھی اپنے بھائی کو اشارہ کرا کہ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ پھر وہ وہاں گئے، وہاں دیکھا تو تیسرے کی جاں کنی کی حالت تھی، الماء الماء، وہ بھی پانی پانی پکار رہے تھے، تو کہا کہ پہلے اس کو۔ تیسرے کے پاس کہ میں گیا تو وہ ان کی روح پرواز گئے، واپس آ کے دوسرے کے پاس آیا، ان کی بھی روح پرواز کر گئی۔ وہ صحابی کہتے واپس آیا میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس تو دیکھا کہ تینوں کی روح پرواز کر چکی، اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا، جان دے دی۔ حالانکہ اس وقت جاں کنی کی حالت میں پانی کا کیسا تقاضا ہوگا یہ تو وہی جانتا ہے جس کو یہ حالت ہوتی ہے، لیکن یہ عیسائی کی سب سے ٹاپ کوالٹی، اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا تھا، اس دل کے اوپر محنت کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھی۔